السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی آج خدمت۔ ناظرین، آج بڑی اسپیسیفک میں نے بات کرنی ہے اور بات کرنی ہے جو سانحہ پشاور کے بعد کی صورتحال ہے۔ پاکستان کی آج قومی اسمبلی میں بڑی سخت جملے بولے گئے اور آج جو پشاور پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا کہ یہ جو نامعلوم ہے ہمیں وہ معلوم ہے، یہ نعرے لگانے تھے پشاور میں پولیس اہلکاروں کی، اس حوالے سے بات۔ اور پھر افغان جو ابھی ایک قائم مقام حکومت چاہ رہی ہے جس کو پاکستان دنیا کو منوانے کی بڑی کوشش کر رہا ہے، اس کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا ایک بیان آیا کہ پاکستان اپنے گھر کو پہلے صحیح کرے، ہم پہ الزام نہ لگائے۔ اگر افغانستان کی وجہ سے دہشت گردی پھیل رہی ہوتی تو پھر باقی جو افغانستان کے نیبر ہیں ان میں بھی دہشت گردی ہوتی، ایران میں ہوتی، قزاقستان میں ہوتی، وہاں چائنا میں ہوتی، وہاں پہ نہیں ہو رہی، تو پاکستان ہم پہ الزام نہ لگائے۔ اب یہ افغانستان ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، وہی افغانستان جس کے لیے دنیا بھر میں ہم سفیر بنے ہوئے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ ہم نے پیچھے کر دیا اور افغانستان کا مسئلہ ہم نے آگے رکھا ہوا، اور ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بڑی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کبھی اسامہ بن لادن کو شہید کہتے تھے اور کبھی فرماتے تھے جب طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل پہ تو عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ آج حق کی فتح ہوئی۔ عمران خان کہتے تھے آج جو غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی۔ تو ان ساری چیزوں پہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ محسن داوڑ نے آج ایک تقریر کی ہے اور اس وقت دوسری طرف عمران خان کی پریس کانفرنس دکھائی جا رہی تھی، 5:30 پونے 6 کا ٹائم تھا، اور میں قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا، کلین فیڈ بھی آ رہی تھی، میں ہال میں موجود تھا۔ تو مجھے یہ لگا کہ یہ محسن داوڑ کی جو تقریر ہے نا، یہ قوم کو دکھانی چاہیے۔ یہ پوری قوم سارے پرائیویٹ ٹی وی چینلز پہ لائے محسن داوڑ دیکھے، جو محسن داوڑ کہہ رہا ہے اس کو سمجھے، وہ حقیقت ہے، وہ جانے کہ محسن داوڑ جو بول رہا ہے وہ کس لیے یہ بول رہا ہے۔ اس کے پیچھے اس کو نظر آ رہا ہے ان مظلوموں کا لہو جو وہاں پہ بہا ہے، کس کی وجہ سے وہاں پہ بہایا گیا خون، اور یہ طالبان اور ان کو وہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک تقریر جو اگلی تقریر کی جس سے میں زیادہ حیران ہوا، وہ کی جی مفتی عبدالشکور نے۔ مفتی عبدالشکور موجودہ حکومت کے وزیر ہیں مذہبی امور کے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ لکی مروت میں شام کی اذان جب عشاء کی ہوتی ہے تو اس کے بعد مفتی عبدالشکور موجودہ حکومت کا وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد پولیس والے اپنے تھانوں میں بند ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پولیس باہر نہیں نکل سکتی۔ مفتی عبدالشکور صاحب یہ بھی بتا رہا ہے کہ جتنے بڑے ٹھیکیدار ہیں، یہ پاکستان کے ایوان میں پاکستان کا وزیر ایک کہہ رہا ہے کہ جتنے بڑے ٹھیکیدار کے پی میں ہیں، جتنے فاٹا اور وہ اب تو کیونکہ وہ ایجنسیاں بن گئی نا کے پی کا حصہ، وہ سارے ٹھیکیدار طالبان والوں کو بھتہ دیتے، اور اس میں کسی کے کانوں پہ جو تک نہیں رہیں گی۔ وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ بھتہ دیتے ہیں، سرکاری افسر بھتہ دیتے ہیں، وزراء کا تو ہمیں پتہ تھا پی ٹی آئی کے وزراء دیتے ہیں، اچھا بزنس مین بھتہ دیتے ہیں، اس کے بعد یہ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری آج جو بات ہے، میں بیسیکلی طور پہ قومی اسمبلی میں جو تقریریں ہوئی ہیں کچھ وہ آپ کو بتاؤں گا، کچھ اور جو متقی صاحب ہیں نا افغانستان والے، ان کا جو بیان آیا ہے، اور وہ جو صاحب آج دوڑ گئے عمران خان صاحب، انہوں نے کہا میں تو انہیں بسانا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض چاہتے تھے، انہوں نے کہا 25,000 لوگوں کو فائٹر واپس آ رہے ہیں، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے وسا لو۔ آج وہ اتنے مننے کاکے بن کے مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اور یار تو خود پریس کانفرنس کرتا رہا ہے، تو انٹرویوز میں یہ کہتا رہا، کل تک تو یہ کہہ رہا تھا۔ اور میں نے کل آپ کو اپنے وی لاگ میں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ میرا کل والا وی لاگ دیکھ رہے ہیں، اس میں باقاعدہ طور پہ میں نے اپنے وی لاگ میں وہ 60 لگایا ہوا ہے خان صاحب کا، جو انہوں نے الجزیرہ کو انٹرویو دیا تھا، بطور وزیر اعظم پاکستان انٹرویو دیا تھا۔ تو انہی چیزوں پہ بات کروں گا، تھوڑی تمہید لمبی ہو گئی۔ اچھا، ایک میں نے بات کرنی ہے محسن داوڑ کی تقریر پہ۔ محسن داوڑ نے آج کیا کہا؟ محسن داوڑ نے یہ کہا کہ پہلے جو آپ ادھر سے ہوتا تھا نا، اب وہ ادھر سے ہو رہا ہے۔ یعنی کیا ہوتا تھا کہ کوئٹہ شورا اور وہ سارا کچھ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح معاملات چل رہے تھے، کہ افغانستان میں آپ یہ کہتے تھے کہ وہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، کرزئی، اس کے بعد غنی، تو وہ ہمارے خلاف دہشت گردی کروا رہی ہے، اور جب وہاں پہ کوئی دھماکہ ہوتا تھا اور کچھ ادھر سے طالبان کنیکشن تھے نا، گڈ بیڈ طالبان، حقانی نیٹ ورک، یہ وہ، تو ہم کیا کرتے تھے، ہم اس پہ مذمتی بیان جاری کر دیتے تھے، بڑا دکھ ہویا جی، بڑی تکلیف ہوئی جی، نہیں ہونا چاہیے تھا سی۔ اور پھر اندر کھاتے کیا ہوتا تھا،
اندر کھاتے یہ ہوتا تھا، کوئی کوئٹہ سے نکلتا تھا، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، وہیں پہ ہوتے تھے نا، علاج شلاج یہ وہ. 20 سال کہاں پہ رہی ہے، قیادت کہاں پہ رہی ہے، کسی ایسے ایریا گرے ایریا میں ہی رہی ہے نا. اب وہی کچھ ہمارے ساتھ افغانستان کا رہا ہے. ٹی ٹی پی والوں کو افغانستان نے بٹھایا ہوا ہے. ٹی ٹی پی والے آتے ہیں پاکستان میں حملے کرتے ہیں، پاکستان میں دھماکے کرتے ہیں، اور افغان کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہو بہت برا ہو گیا، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. یعنی ایکشن ریپلے. یہ محسن داوڑ نے یہ اپنی تقریر میں بات، اس کے ساتھ اس نے ایک اور بات کی. اس نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو طالبان ہم چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، طالبان وہاں پہ پھر رہے تھے، تو ان طالبانوں کو روکا کیوں نہیں کیا؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ بالکل عالمی ایجنڈے کا حصہ ہے. وہ کہتا ہے کہ جب ہمارا پورا جو نصاب ہے وہ بھی امریکہ بناتا ہے، اور اس نصاب میں بے سے بندوق ہوتی ہے، اور اس میں کہتا ہے فزکس کا ہو، ریاضی کا ہو، لٹریچر ہو، وہ جہاد اور دہشت گردی اور وہ سارا کچھ پیش کرتے ہیں. تو اسے کیا ہوگا، تباہی آئی نا ملک میں. اور پھر آج کیا آپ جس نے یہ فیصلہ کیا تھا، فیض حمید آج کہاں بیٹھا ہے، انجوائے کر رہا ہے، شادیاں کروا رہا ہے بچوں کی اور انجوائے کر رہا ہے. اور باجوہ صاحب کہاں کہتے تھے گمنامی کی زندگی گزاروں گا، وہ کبھی جناب نیلا 3 پیس پہن کے نیا سوٹ پھر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی جناب. تو بھائی جواب لینا. اب یہ جو طالبان آ گئے ہیں، تو یہ طالبان کس کی وجہ سے آئے ہیں؟ اور پھر انہوں نے کہا ٹروتھ مطلب ایک نا بنا لیں کہ سچائی کا ایک پیرامیٹر بنا لیں. وہ کہتے ہیں ان کے خلاف کیس نہ چلائے، ان کو بلا کے ان سے پوچھے تو صحیح یار. اور یہ واقعی جینون بات ہے، پوچھے تو صحیح کس کی مرضی سے یہ کیا گیا. ایوان کو تو آپ نے بتایا نہیں. تو یہ جو آپ نے اپنی مرضی کی، اب قوم کے بچے اس کی قیمت چکا رہے ہیں. وہ جو آپ کہتے تھے کہ ایوری تھنگ ول بی اوکے، وہ جو جا کے آپ نے چائے پی تھی، تو اب دے نا جواب اس قوم کو، آپ بتائیں نا. تو یہ تو محسن داوڑ نے آج بڑی مطلب نا تکلیف سے تقریر کیا. اچھا، محسن داوڑ کی بات کی مجھے سمجھ آتی ہے، اس کی تکلیف ہے، اس کے مطلب اس کے سامنے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہیں. کیا ہوا؟ ایک بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بچ تو جاؤں گا. یہ جو پشاور میں دھماکہ ہوا، وہ کہتے ہیں میں بچ تو جاؤں گا ریسکیو والوں سے. اس کی سانسیں تھی، میں بچ تو جاؤں گا. 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا. اور ساتھ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ساتھ کہتا ہے میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، میری ماں میرے بغیر مر جائے گی. پتہ نہیں کیسے سینے میں کیا پتھر رکھا ہوا ہے، کیا پتھر رکھا ہوا ہے. اس سے بڑی کربلا کیا ہوگی؟ مطلب یار، جب آپ پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ کیا پالیسی بنا رہے ہیں. آپ جب ان کو ادھر سے ادھر لا رہے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ سانپ کا کام ڈسنا ہوتا ہے. سانپ کو آپ جتنا دودھ پلا لیں اس نے ڈسنا ہے. آپ طالبان کو جتنا بھائی بھائی کہہ رہے ہیں، انہوں نے آپ کو ڈسنا ہے. اور پھر آگے چلے، تھوڑا سا مفتی عبدالشکور کی تقریر پہ آتا ہوں. یہ ہے حکومت کے وزیر مذہبی امور. اور یہ آج پتہ ہے کیا سنا رہے تھے وہاں پہ کہانی؟ یہ سنا رہے تھے کہ پاکستان کی رٹ وہاں پہ نہیں ہے، طالبان کی رٹ ہے کے پی کے بیشتر علاقوں میں. اور یہ بھی بتا رہے تھے. اور ایک تو یہ پہلے کہہ رہے تھے آپریشن ابھی سے ہی، آپریشن نہیں ہونا چاہیے، آپریشن نہیں، آپریشن سے وہ تباہی، فلانی میران شاہ بازار ہو، میر علی بازار ہو، فلانی جگہ کیا ہو گیا، وانا میں کوئی ہمیں پیسے نہیں ملے، اور یہ وہاں پہ آپریشن. تو بھائی میری جان، آپریشن نہیں ہوگا تو کیا آپ ان کو گڑ کھوا کے مارو گے؟ مطلب دہشت گردوں کو گڑ کھوا کے مارنا. مولانا عبدالشکور، مفتی عبدالشکور صاحب، وہ گولی آپ کو سنائپر، وہ آپ کو لیزر گنے جو وہاں پہ امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، وہ لیزر گنے استعمال کر رہے ہیں، وہ انہیں افغان طالبان نے دیا. انہوں نے مال غنیمت میں سے حصہ لیا 20% کا. انہوں نے کہا ہم 20% سال ساتھ لڑے ہیں. وہ ان کو وہ لیزر گنے دے رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیں وہ کیسے سنائپر سے مار رہے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. آپ پھر جاتے ہیں کہ پشاور کے بعد کسی اور جگہ پہ خدا نخواستہ دھماکہ ہو، کل کوئٹہ میں ہو، پرسوں کراچی میں ہو، لاہور میں ہو، اسلام آباد میں ہو، پنڈی میں ہو. یہ آپ چاہتے ہیں. اور پھر آپ ساتھ کیا بیان کر رہے ہیں مفتی شکور صاحب؟ آپ وزیر ہیں، کچھ تھوڑا سا آپ کی بات کی اہمیت ہے. اب وہ صرف ایک آپ مولانا فضل الرحمان کے MNA نہیں ہیں، آپ وزیر ہیں. آپ حکومت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، آپ حکومت پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو شام کی اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی بندہ جو ہے وہ ہمارے علاقے میں، بندہ کیا، پولیس والے اپنے تھانے میں محصور ہو کے رہ جاتے ہیں.
یہ آپ بتا رہے ہیں اپنے علاقے کی، اور آپ عجیب و غریب کہانیاں سنا رہے ہیں، اور آپ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھتہ دیا جاتا ہے اور وہاں پہ سارے جو ہے رہنے کے لیے طالبان کو، اور وہ بھتہ جو ہے وہ عام جو ہے شہری ان پہ استعمال ہو رہا ہے نا، دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، تو آپ کیا پھر آپ کہتے ہیں کہ آپریشن بھی نہیں ہونا چاہیے؟ کہ حل دس دو، عجیب سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا اسد محمود، مولانا اسد، اچھا ان کی بات پوری کر لوں، یہ بھائی صاحب شکور بھائی کی، یہ شکور بھائی کہہ رہے ہیں، مفتی عبدالشکور وزیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پی ٹی آئی کے وزراء بھتہ دیتے تھے، یہ بزنس مین دیتے ہیں، یہ ٹھیکیدار دیتے ہیں 10%، 8% ادارے والے دیتے ہیں۔ اچھا اب آگے میں چلتا ہوں ان کے اسد محمود مولانا فضل الرحمان کے بیٹے، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک ذرا نا عمران خان کی طرف جانا ہے۔ عمران خان نے آج پھر پینترا بدلا ہے۔ آج انہوں نے پارٹی کے اجلاس میں کہا بھائی جی میں تو میں قسم ڈال میں نہیں کیا طالبانوں کو وہ سونا، نو 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 میں نہیں کیا۔ یار یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ تم ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، تو نے 10 انٹرویو دیے، تو نے الجزیرہ کو انٹرویو، میں نے کل اپنے ویلاگ میں چلایا وہ انٹرویو، اور اب پتہ ہے کیا کر رہا ہے؟ یار مجھے جنرل فیض حمید نے اور جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ 25,000 طالبان جو ہے فائٹر ہے ان کو ری ایبلیٹیٹ کرتے ہیں یہاں پہ رکھتے ہیں، تو میں نے کہا چلو رکھ لو۔ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیسی ریاست آپ چلا رہے تھے؟ آپ چیف ایگزیکٹو تھے، آپ ایک ایک چیز کے جواب دے ہیں۔ یہ جو 100 لوگوں کا خون ہوا ہے، 100 جوانوں کا، 100 ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں، کتنے بچے محروم ہوئے ہیں، اور سوری کتنے بچے جو ہیں ان کے باپ مرے ہیں تو یتیم وہ ہوئے ہیں۔ وہ دیکھیں ایک بچی 20 دن کی ہے، اس کا باپ اس دھماکے میں شہید ہو گیا ہے، تو عمران خان صاحب آپ اس کے ذمہ دار، پھر میں آپ کو ذمہ دار قرار دوں تو پھر کہیں گے کہ جی ڈنڈی مار رہا ہے۔ فیض حمید نے کہا، باجوے نے کہا، آپ نے تو خود یہ مانا ہوا ہے کہ میں ری ایبلیٹیٹ کر رہا تھا خان صاحب، یہ آپ نے مانا ہوا ہے، آپ یہ مانے آپ سے غلطی ہوئی، اور پھر نہ آپ نے جناب کوئی کسی قسم کا اس کا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا۔ بس آپ تو پارلیمنٹ میں آنا اپنی توہین سمجھتے تھے نا، آپ نے پارلیمنٹ کے باہر سارا کچھ طے کر دیا، اور جب ہم امور پہ آپ کو قومی سلامتی کمیٹی، پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں آپ نہیں آتے تھے خان صاحب، یہ تو کل آپ کی ملک کے ساتھ لائبریری تھی۔ اب آگے چلیں، جاتے جاتے میں آپ کو ذرا ویلاگ لمبا ہو رہا ہے تو مولانا اسد محمود کا بتا دوں۔ مولانا اسد محمود کہہ رہے ہیں کہ جب تک خارجہ اور داخلہ پالیسی یہ ایوان نہیں بنائے گا تب تک جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی، سسٹم نہیں چلے گا، تب تک یہ دہشت گردی ہوتی رہے گی۔ اور کیڑے ایوان تھوڑے خارجہ تے داخلہ پالیسی بناؤنی یار؟ آپ اس ایوان کو گالیاں دیتے رہے عمران خان کے ہوتے ہوئے، آج عمران خان نہیں ہے، وہ اس ایوان کو گالیاں دے رہا ہے اور آپ وزیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس ایوان کی توقیر چھوڑی کیا ہے سیاسی پارٹیوں نے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو۔ تھوڑا سا پیپلز پارٹی کو اس میں گریس دے دے، لیکن نون لیگ اور پی ٹی آئی آپ نے گریس چھوڑی کیا ہے؟ کیا نون لیگ نے نئی گالیاں اس ایوان کو دی؟ کیا نون لیگ نے نئی اس ایوان کو کمزور کیا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے ریزائن کر کے اس ایوان کو کمزور نہیں کیا؟ کیا تحریک انصاف کے جو 150 کے قریب ایم این اے تھے وہ سارے جو ہے ہلکے خالی نہیں ہیں؟ کیا اس عوام کا کوئی بولنے والا یہاں پہ ہے؟ آپ نے کے پی جب سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی آپ نے اسمبلیاں توڑ دی، تو مولانا اسد رحمان نہ آپ نے، اور مولانا فضل الرحمان تو کہتے تھے اسمبلی میں ہی نہیں جانا، اس اسمبلی کو میں قبول ہی نہیں کرتا، اس الیکشن کو قبول نہیں کرتا جس الیکشن میں آپ وزیر بن کے بیٹھے ہوئے۔ یہ ہے کل ملا جلا کے مطلب آپ کی اوقات ہے مولانا اسد الرحمان، ساناب مولانا فضل الرحمان، پوری ادھر سے نہیں، سیاسی نہیں، ادھر سے بھی جو ایک بار آ گیا نا اس میں طاقت میں، وہ پھر اپنے بچوں کو کھلائے گا، پھر اس کے بچے ہی وزیر بنیں گے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کے ساتھ، 2 بیٹیوں کے ساتھ خود کو آگ میں جلا لیا ہے بھوک کی وجہ سے، لیکن نہیں، آپ کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال آج تھوڑا نہیں زیادہ جذباتی ہو گیا، کیونکہ حالات ایسے ہیں نا جی۔ آج پارلیمنٹ میں کتنے، جب اجلاس سٹارٹ ہوا تو 28 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 4 تھے وزیر اس کے اپوزیشن کے اور 24 تھے ادھر کے، جو پورا 13 جماعتوں کے 24 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر جماعت میں 2 بندے بھی نہیں بیٹھے، ایک وزیر آیا سی اس ویلے، بعد میں ایک وزیر اور آیا،
یہ کل آپ نے پارلیمنٹ کو مضبوط کر رہے ہیں، یہ آپ نے پارلیمنٹ چلانی ہے. اور پھر راجہ ریاض جو آپ نے اپوزیشن لیڈر کھڑا کیا ہوا ہے، اس کی جو تقریر تھی وہ میرے خیال میں حکومت والوں سے زیادہ حکومت کے حق میں تقریر راجہ ریاض کی تھی. یہ ہے پھر اس پارلیمنٹ کی توقیر کیا ہونی ہے یار. بھارت خیر پھر کل کسی اور موضوع پہ آپ کے ساتھ اندر کی خبریں لے آؤں گا، لیکن آج مجموعی طور پہ پارلیمنٹ آف پاکستان جو ہے وہاں سے یہ آواز آئی کہ وہ بھی ناکام ہے اور دوسرے بھی ناکام ہیں اور تیسرے بھی ناکام ہیں، اور یہاں پہ اداروں کے خلاف معاذ کھلے ہوئے ہیں، گالیاں نکالی جا رہی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ فیاض باجوہ بھائی بھائی نکلے، اور جو ان کو بھائی نہیں سمجھ رہے تھے اب وہ پیٹ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب ایز یوزل حکومت میں تھے، یو ٹرن پہ یو ٹرن لے رہے، اب یو ٹرن پہ یو ٹرن لے رہے ہیں. اپنے وہ سید اور شیرازی کو دیجیے اجازت.